الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین امام المرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و حبیبنا و الہ القاسم محمد والصلاة والسلام علی اولاده الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ محترم سامعین، ناظرین حضرات، ارشاد عالی ہو رہا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ جو بندہ بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے گا تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے یہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسے لوگ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرتے ہیں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ رب کریم نے، خالق لم یزل نے صرف اسلام ہی کو کیوں پسند فرمایا، دیگر مذاہب کو پسند نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ تو اس کے لیے ہمیں ایک نظر قرآن حکیم پر ڈالنی پڑے گی، دیکھنا پڑے گا کہ آخر اسلام کی کیا کیا خصوصیات ہیں، کیا کیا صفات ہیں، اسلام کے کیا کیا مناقب ہیں، کیا کیا فضائل ہیں، اسلام کی کون کون سی چیزیں ہیں جس کی بنا پر اللہ کی ذات نے اسلام کو پسند کیا۔ تو جب قرآن مجید پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک نہیں بلکہ متعدد صفات اسلام کی قرآن مجید نے بیان کی ہیں، بارہا متعدد مقامات پر صفات بیان کی گئی ہیں، جس میں ایک قول یہ ہے کہ یہ اسلام دین الواسب، دین واسباً، کہ اسلام دین واسب ہے، یعنی اسلام میں خالص عبادت خدا ہی کی ہے۔ واسب یعنی غالب، غالب عبادت خدا ہی کی ہے۔ اسی کے مفہوم کو ایک آیت بیان کرتی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اس خالق کے لم یزل کی تعریف کرتی ہے، تسبیح کرتی ہے۔ تو اس کے بعد ایک عمر مقامات پر اسلام کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہے، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمین، کہ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام ہی کو پسند کیا۔ عربی میں اصطفیٰ کے معنی ہے چن لینا، اور جسے چن لیا جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، گویا اسلام دین مصطفیٰ بھی ہے۔ اور وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ ہم جس دین پر راضی ہو جاتے ہیں تو اپنے مقرب بندوں کو اس دین پر تصرف کا موقع دیتے ہیں۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، تو ارتضاء کے معنی ہے پسند کرنا، برگزیدہ کر لینا، اور ارتضاء پسند کرنا یہیں سے مرتضیٰ ہے، گویا کہ دین اسلام دین مرتضیٰ بھی ہے۔
اور اس کے بعد ایک اور خصوصیات جو قرآن نے بیان کی، فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، وہ فطرت جس پر اللہ نے خلق کیا انسان کو، فطرنا لخلق ولا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کے دین مخلوق میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں، ولا تبدیل لخلق اللہ، فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا ذالک الدین القیم، کہ یہ اسلام دین قیم ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، دین حنیف کی جانب اپنے وجہ کو قائم کیجئے، اور گویا کہ اسلام دین حنیف بھی ہے، دین حنیف بھی ہے اسلام۔ الا للہ دین الخالص، ایک اور صفت جو اسلام کی بیان کی گئی کہ اسلام دین خالص ہے، خالص دین ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور خصوصیات اور ایک اہم فضیلت، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اسلام دین منصور ہے، وہ دین جس کی خالق نے نصرت کی ہے، اذا جاء نصر اللہ۔ اور اس کے بعد دین غالب بھی ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تم دیکھے گا کہ لوگ فوج در فوج، گتھا در گتھا اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو دین مغلوب بھی ہے۔ اور خصوصیات کہ اليوم اکملت لکم دینکم، کہ یہ اسلام وہ دین ہے جس کی خالق نے تکمیل کر دی ہے، دین کامل ہے۔ اور جب یہ تمام خصوصیات اسلام میں آئیں، خالق نے اسلام کو ان خصوصیات کا حامل دیکھا، اور جس میں یہ تمام خوبیاں پائی گئیں، تو خالق نے بھی اعلان کر دیا کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کیا تو یہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، میں خالق کے نزدیک فقط اسلام ہی دین ہے۔ کتنی عظمت ہے، کتنے فضائل ہیں اسلام کے، کتنے مناقب ہیں اسلام کے، عظمت ہے، مناقب ہیں۔ اسلام، دین اسلام کا وہ قصر ہے جس کی بنیاد آدم نے رکھی، نوح نے احاطہ کھینچا، خلیل اور ذبیح نے دیواریں بلند کی، موسیٰ نے چھت بنائی، عیسیٰ نے در قائم کیا، سلیمان نے فرش بچھایا، اور سب سے آخر میں خدا نے ایک ایسا معمار بھیجا جو ہر ملک کی، ہر موسم کی اور ہر ملک کی آب و ہوا کے مطابق ایک ایسی عمارت تیار کرے کہ جسے نہ آتش کفر و نفاق جلا سکے، نہ ظلم و ستم کا طوفان گرا سکے، نہ بغض و حسد کی بارش ڈھا سکے۔ اور اس قصر کا، اس عمارت کا نظام ایسا ہو کہ جس میں اخلاق کا کشادہ صحن ہو، محبت کی راہیں ہوں، جود و سخا کی نہریں جاری ہوں، رحمت کا سائبان ہو، اور اس محل کا، اس قصر کا ایک آخر میں سب سے عظیم و شان دروازہ ہو کہ دیکھنے والے کو دروازے ہی سے پتہ چل جائے کہ جب دروازہ اس قدر عظمت کا حامل ہے تو وہ مدینہ اور گھر کتنی عظمت کا حامل ہوگا۔ یہ ہے اسلام۔ اب اسلام یا تو سلم سے بنا ہے یا سلم سے بنا ہے۔ اگر اسلام سلم سے بنا ہے تو سلم کے معنی ہے صلح، گویا اسلام صلح کا علم بردار ہے۔ اور اگر سلم سے بنا ہے تو سلم کے معنی ہے امن و سلامتی،
ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام امن و سلامتی کا علم بردار ہے۔ پیغمبر اسلام ایک جنگ میں جا رہے ہیں، ابھی ایک پیر رکاب میں رکھ چکے اور ایک پیر رکاب میں رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اچانک مجمع میں سے ایک شخص باہر نکلا اور کہتا ہے یا رسول اللہ اخبرنی عن الدین کلہ، کہ ابھی کے ابھی مجھے سارا دین سمجھا دیجئے، نفسیاتی تجزیہ کیجئے کہ وقت اتنا کم ہے کہ پیغمبر اسلام ایک پیر رکاب میں رکھ چکے اور دوسرا پیر رکھنا چاہ رہے ہیں، اور سوال اتنا وسیع الذیل ہے کہ اخبرنی عن الدین کلہ، کہ مجھے سارے کا سارا دین سمجھا دیجئے۔ لوگ بڑے اصحاب نے کہا اے شخص یہ بھی کوئی وقت ہے سوال کرنے کا، بعد میں پوچھ لیجئے گا۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو اسے روکو نہیں، ہم اسی کو بتانے کے لیے ہی تو مبعوث کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اے شخص سن، یاد رکھ، الطاعۃ للخالق والشفقۃ علی المخلوق، کہ خالق کی اطاعت اور اس کی مخلوق پر شفقت یہی سارا دین ہے، یہی سارا دین ہے۔ الطاعۃ للخالق والشفقۃ علی المخلوق، کہ اللہ کی اطاعت اور مخلوق پر شفقت یہی سارا دین ہے، یہی دین اسلام ہے، زندگی کا یہی دین اسلام ہے۔ اب اس سے نتیجہ نکلا کہ فقط لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان کے معنی یہ ہیں کہ جو خالق کے قوانین کی پاسداری کرنے والا ہو اور لوگوں کے حقوق کا پاسدار ہو، ان کا خیال رکھنے والا ہو۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، خالق نے وہ انتظام کیا کہ کوئی بھی شعبہ اسلام سے خالی نہ رہ جائے، اسلام سے خالی نہ ہو پائے۔ اگر وہ ڈاکٹر ہے تو اسے مسلم ڈاکٹر ہونا چاہیے، اگر کوئی وکیل ہے تو اسے مسلم وکیل ہونا چاہیے، اگر کوئی معلم ہے تو اسے مسلم معلم ہونا چاہیے، اگر کوئی پروفیسر ہے تو اسے مسلم پروفیسر ہونا چاہیے، اور اگر کوئی تاجر ہے تو اسے مسلم تاجر ہونا چاہیے۔ اب کوئی کہے مولانا یہ ڈاکٹر کا بھی سنا ہے، پروفیسر بھی سنا ہے، تاجر بھی سنا ہے، معلم بھی سنا ہے، یہ مسلم ڈاکٹر، مسلم معلم، مسلم تاجر، یہ مسلم پروفیسر کیا ہوتا ہے؟ تو اب اس کو میں ایک سادہ سی مثال میں سمجھاؤں گا کہ ایک ڈاکٹر ہے اور اس کی خدمت میں مریض آتا ہے اور آ کے اس سے دوا دارو اور علاج کرواتا ہے، اور یہ ڈاکٹر اس مریض کی کیفیت کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اس مریض کا علاج صرف میرے اوپر موقوف ہے، کہ اگر میں نے اس مریض کا علاج نہ کیا تو یہ مر جائے گا۔ تو بس ڈاکٹر اس مریض سے مہنگی فیس طلب کرتا ہے، اسے فیس زیادہ لیتا ہے، گویا کہ ڈاکٹر مریض کی نازک حالت کو تحصیل زر کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ تو ایسا ڈاکٹر تو ہے لیکن مسلم ڈاکٹر نہیں ہے۔
اسی طرح ایک تاجر ہے، تجارت کرتا ہے دن رات، اس کا کام یہی ہے کہ اناج لے کے خرید کے جمع کر کے آگے بیچنا ہے۔ ایک دفعہ وہ اناج اور غلہ اس لیے جمع کرتا ہے تاکہ جب قحط کا موسم ہو، جب ہر طرف لوگوں کی احتیاج بڑھ جائے، لوگوں کو شدید ضرورت ہو، جب کہیں نہ ملے تو تب میں اپنا غلہ مہنگا کر کے بیچوں گا۔ تو ایسا تاجر تو ہے لیکن مسلم تاجر نہیں ہے، اس لیے کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ مسلمان کا مطلب یہی ہے کہ حقوق انسانی کی پاسداری کرنے والا اور خالق کی ذات کو ماننے والا۔ تو اب پروفیسر ہے، اسے تنخواہ اس لیے دی جاتی ہے کہ آ کے بچوں کو تعلیم دے اور ان کے اخلاق اور کردار کی تربیت کرے۔ اب پروفیسر آ کے سارا دن بیٹھا رہے، طالب علموں کو تعلیم اور تعلم کی نعمت سے محروم رکھے، ان کے اخلاق اور کردار کی اصلاح نہ کرے، تو ایسا پروفیسر تو ہے لیکن مسلم پروفیسر نہیں ہے۔ وکیل ہے، وکالت اس کا شعبہ ہے، وکالت کرتا ہے لیکن اپنی خواہشات کے مطابق باتوں کو لے جاتا ہے، حق بیان نہیں کرتا، ظلم کرتا ہے، فیسیں لیتا ہے لیکن حق بات نہیں کرتا، حق کو چھپا لیتا ہے۔ تو ایسا وکیل تو ہے لیکن اسے مسلم وکیل نہیں کہتے۔ تو ہم نے کہہ دیا کہ مسلمان کا معنی یہ ہے کہ تحفظ حقوق قانون الہی کا پاسدار اور خالق کی عبادت کرنے والا، قانون الہی کا پاسدار، لوگوں کے حقوق کی رعایت کرنے والا۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ سباب المومن فسق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ ایک امام راضی کا استنباط آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ امام راضی لکھتا ہے کہ ایک دفعہ خالد بن ولید نے امیر المومنین امام المتقین کی خدمت میں پیغام بھیجا اور کہا کہ علی، میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ اور میں مل کے کشتی لڑیں۔ تو مولا علی نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ اب امام راضی دو وجہ لکھتا ہے کہ آخر انکار کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ امام راضی پہلی وجہ یہ لکھتا ہے کہ چونکہ پہلے علی غالب آ گئے تھے اور ابن ولید مغلوب ہو گیا تھا، اب علی کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہوا کہ اگر پھر میں غالب آ گیا اور یہ مغلوب ہو گیا تو اس سے اس کی توہین ہوگی۔ تو میں کہوں گا اے امام راضی، اس سے اتنا تو نتیجہ نکلا کہ علی کے طفیل لوگ عزت پاتے ہیں۔ دوسری وجہ لکھتا ہے کہ علی نے اس لیے انکار کیا کہ چونکہ پہلے جب جنگ لڑی، کشتی لڑی تھی، تو تب یہ ابن ولید کافر تھا اور اب مسلمان ہو گیا تھا، اور علی مسلمانوں سے جنگ نہیں لڑتے۔ تو میں کہوں گا ابن راضی، یہ استدلال تو نے کیا اور اس پر قائم رہنا کہ علی مسلمانوں سے جنگ نہیں کرتے بلکہ کافروں سے کرتے ہیں، تو مجھے اتنا بتا کہ جنگ جمل میں اسلام کدھر تھا، جنگ صفین میں اسلام کدھر تھا، جنگ نہروان میں اسلام کدھر تھا؟ جدھر علی تھے وہاں اسلام تھا۔
علی کافروں سے نہیں لڑتے، علی کافروں سے لڑتے ہیں، مسلمانوں سے نہیں لڑتے۔ جہاں علی ہوتا ہے وہیں حق ہوتا ہے، اور جہاں حق ہے وہیں علی ہے۔ تو اسلام وہ پسندیدہ دین ہے خالق کا۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ خالق کی اطاعت کرنے والا اور لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنے والا مسلمان کہلاتا ہے۔ اور خالق کی اطاعت، خالق کی یاد، خالق کا ذکر، ذکر الہی کا ہر مذہب میں، ہر دین میں ایک علیحدہ تصور پایا جاتا ہے۔ مختلف ادیان میں ذکر الہی کیا جاتا ہے، اس کا علیحدہ ایک تصور ہے۔ بعض مذاہب میں یہ ہے کہ انہوں نے دن مقرر کر رکھا ہے کہ ہفتے کو اللہ کو یاد کر لیا، اس کے بعد چلے گئے۔ بعض مذاہب والے آتے ہیں، ایک خاص جگہ بیٹھ جاتے ہیں، اتوار کا دن مقرر کر رکھا ہے، اتوار کو اللہ کو یاد کرتے ہیں، خوب یاد کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ اب ہفتے سے پہلے یاد الہی کا تصور موجود ہے یا نہیں؟ اتوار کے بعد یاد الہی کا تصور موجود ہے یا نہیں؟ کوئی پتہ نہیں، اس بات کا کوئی پتہ نہیں۔ لیکن اسلام نے یاد الہی کا عظیم تصور پیش کیا۔ اسلام اور دیگر مذاہب میں یاد الہی میں بس اتنا فرق ہے کہ دیگر ان مذاہب میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اور اسلام میں اللہ کو یاد رکھا جاتا ہے۔ وہ انتظام کیا کہ یاد الہی انسان کے تحت شعوری طبقات میں اس طرح حائل ہو جائے کہ ایک آن ایک لمحے کے لیے بھی ذکر الہی سے خالی نہ ہو پائے۔ ذکر الہی سے انسانی ذہن خالی نہ ہونے پائے۔ اب ہمارا اچھا کھانا اور اچھا پینا خالق کو ناپسند نہیں ہے، چاہتا ہے کہ اچھا کھانا کھاؤ اور اچھا لباس پہنو، اور خود کہہ دیا احل لکم الطیبات کہ جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں میں نے آپ لوگوں کے لیے حلال قرار دی ہیں، حلال کر دی ہیں۔ جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ حلال کر دی ہیں۔ اب ایک بندہ ایک دعوت میں جاتا ہے، بات ہماری یاد الہی کی ہو رہی ہے، دعوت میں جاتا ہے اور وہاں دسترخوان لگا دیا جاتا ہے، انواع و اقسام کے کھانے چن لیے جاتے ہیں۔ اس بندے نے نغمہ اٹھایا، توڑا اور منہ کے قریب لے جایا اور ابھی کھانے ہی والا تھا کہ ذہن میں خیال آیا کہ یہ گوشت پتہ ہی ذبیحہ کا ہے یا نہیں ہے، حلال ہے یا نہیں ہے، تو بس اس کا تصور کرنا تھا۔ ادھر خالق نے لکھ دیا کہ یہ بندہ اپنی مادی ضروریات کے خاطر بھی مجھ خالق کو نہیں بھولا، ثواب لکھ دیا۔ اسے کہتے ہیں یاد الہی۔ یاد الہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان 24 گھنٹے مسلح عبادت پہ بیٹھا ہو اور بس اللہ اللہ کر رہا ہو۔ زندگی کا ہر کم یاد الہی میں آ سکتا ہے۔ ایک کپڑا بازار میں گیا اور کپڑا خریدا، اور کپڑے کی اسلام نے کپڑا پہننا مرد اور عورت پر واجب قرار دیا۔ یہ اور بات ہے کہ مرد کے لیے مخصوص کپڑا ہے، مختصر ہے، لیکن عورت خاتون کے لیے سوائے چہرہ اور ہاتھوں کی گٹھیوں کے اس کے علاوہ پورے لباس کو ڈھانپنا واجب قرار دیا ہے۔ جب مسلح عبادت میں
یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ بس وہ نماز پڑھ رہی ہے تب اس پر واجب ہے، نہیں، بلکہ خاتون پر نامحرم سے بچنے کے لیے ہر وقت اس قدر مقدار میں اس کا چہرہ، اس کا جسم ڈھانپنا واجب ہے۔ جب خالق اپنی بارگاہ میں خاتون کو برہنہ پسند نہیں کرتا تو وہ کیسے پسند کر سکتا ہے کہ ایک خاتون ننگے بازار میں اوباش کی محفلوں کے قریب سے گزرے؟ تو خالق چاہتا ہے کہ انسان اپنے جسم کو ڈھانپے، اس کو چھپائے، اور یہ پردہ، کچھ لوگ جو جدت پسند ہیں کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان مرد پر پردہ واجب نہیں کیا، خاتون پر پردہ واجب کیا ہے، اس سے خاتون کی بے عزتی ہوتی ہے، خاتون کی توہین ہوتی ہے۔ تو ہم نے عزیزان جتنا بھی پڑھا ہے کہ یہ پردہ تقدس کی علامت ہوتا ہے۔ کس طرح کہ جتنے گھر ہیں وہ سارے بے پردہ رہتے ہیں، لیکن امام باڑوں میں پردہ پڑا رہتا ہے، اور جتنی مسجدیں ہیں وہ بے پردہ رہتی ہیں، لیکن اللہ کا گھر خانہ کعبہ پر پردہ چڑھا رہتا ہے۔ جتنی کتابیں ہیں وہ بے پردہ رہتی ہیں، ان پر مٹی جمی رہتی ہے، ان پر کسی قسم کا غلاف نہیں ہوتا، لیکن قرآن مجید پردے میں رہتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پردہ تقدس کی علامت ہے، باعث توہین نہیں ہے۔ تو ایک بندہ گیا، بات ذکر الہی کی ہو رہی ہے کہ ایک بندہ گیا، اس نے جا کے کپڑا خریدنا چاہا کہ میں جا کے بازار سے کپڑا خرید لاؤں۔ کپڑا خریدنے ہی والا تھا کہ بازار میں اچانک ذہن میں آیا کہ کہیں یہ کپڑا ریشم کا تو نہیں، اس لیے کہ ریشم کا پہننا مرد پر حرام ہے۔ بس اس کا یہ سوچنا ہی تھا، ادھر خالق نے لکھنا شروع کر دیا کہ یہ بندہ اس دنیا میں بھی اپنی مادی ضروریات کے خاطر بھی مجھے نہیں بھولا۔ بس اسلام کی اتنی خصوصیات، یاد الہی کا کتنا عظیم تصور ہے کہ کوئی دن اور کوئی جگہ مقرر نہیں، کہ جس وقت چاہے ہر وقت اس کی یاد میں رہ سکتا ہے۔ کتنا حسین مذہب ہے۔ انہی خصوصیات کی بنا پر اللہ نے بھی کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ میں خالق کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ اور کوئی محبوب دین ہے تو وہ اسلام ہی ہے۔ تو دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔